अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हूं हाजिर। आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है और इसका टाइटल है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप देखें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे या मुर्दा रहे, अल्लाह ने दोबारा उनको जिंदा किया। उनकी उम्र वही रही जिसमें वो फौत हुए थे और इसी दौरान उनके सारे हम उम्र लोग फौत हो चुके हुए थे। वो तो जब अपनी कौम में आए तो कोई एक बूढ़ी जिंदा थी, कोई बड़ी उम्र वाली, उसने हजरत उज़ैर को पहचाना है, बाकियों को तो पता भी नहीं था। स्टोरी ऑफ प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। और इसी तरीके से उस शख्स का हाल नहीं देखा। अब ये देखने से मुराद ये नहीं है कि मतलब वो सारे लोग वहां पे हाज़िर नाज़िर थे। ये लिंग्विस्टिक लिटरेचर की बात हो रही है। जैसे कुरान में है कि काफिरों ने नहीं देखा, ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, हमने इन्हें फाड़ के जुदा किया। सूरह अल-अंबिया में मुराद ये नहीं कि काफिरों ने देखी है कोई वीडियो, मुराद ये कि ये अल्लाह की कुदरत का नजारा नहीं देख रहे हो कि इनको किसी ने बनाया। बेशक कि एक शख्स जो गुजरा एक बस्ती पर से जो कि उल्टी पड़ी थी अपने छतों के बल, यानी वो को तबाह बर्बाद को खंडरात थे। तो उस शख्स ने कहा क़ाल अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह मरने के बाद जिंदा करेगा, ये बस्ती किस तरह जिंदा हो सकती है। ये में तौरात में डिटेल मिलती है। ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो एक किसी खंडरात के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये कहा। बाज कहते हैं कि ये लिटरेचर की जुबान में बात है। उन्होंने अपनी मुर्दा कौम को मुखातिब करके कहा कि इतनी मुर्दा कौम हो चुकी है, दोबारा इसे उरूज कैसे मिलेगा। तो दोनों बातें दुरुस्त हो सकती हैं, हम तो दोनों कायद को सही समझते हैं। तो अल्लाह तआला फअमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। तो अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए उसे मौत दे दी। नींद भी मौत की बहन है ना। उसके बाद उठा लिया। वो नींद भी हो सकती है और फिजिकल मौत भी हो सकती है। जैसे अल्लाह ताला ने असहाबे काफ को तो 300 साल के लिए सुला दिया था। 300 जो है वो ईसवी एतबार से और 309 हिजरी एतबार से, यानी ल्यूनर कैलेंडर के एतबार से। क़ाल कम लबिस्त। तो जब अल्लाह ताला ने उसे उठाया ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ भाई कितना अरसा तुम यहां पे तेरा गुजरा है। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम। तो उन्होंने कहा या तो मैं पूरा दिन यहां पे सोया रहा हूं या दिन का कुछ हिस्सा। क़ाल बल लबिस्ता मिअत आमिन। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम तो 100 साल के लिए यहां पे लेटे रहे हो। फंजुर इला तामिक व शराबिका लम यतसन्ना। देख अपने खाने पीने की चीजों की तरफ, कोई खराब भी नहीं मैंने होने दी। 100 साल तक मेरे अल्लाह की कुदरत है। खाने पीने की चीज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बेशक। वंजुर इला हिमारिक। अपने गधे की तरफ देख। गधा जो है वो मर के उसकी हड्डियां भी आ चुकी हुई थी। अभी बड़े मजे की बात है, अल्लाह ताला चाहता तो गधे को जिंदा रख सकता था, खुराक को खराब कर देता और कहता देख ये खराब हुई खुराक जो है मैं इसको किस तरह ठीक करता हूं। तो किसी के दिमाग में ये बात आ सकती थी कि गधा 100 साल की उम्र का भी हो सकता है या वो लंबी उम्र का भी हो सकता है। खाना तो एक टाइम से दूसरे टाइम तक नहीं चलता, इल्ला ये कि आप किसी ठंडे इलाके में हो। तो अल्लाह ताला ने खाने को 100 साल तक, ये है मौजज़ा, खाने को 100 साल तक ठीक रखा है, गधे को मार दिया। और आगे देखें क्या अल्फाज हैं। वंजुर इला हिमारिका। अपने गधे की तरफ देख। वली नजअलका आयतल लिन्नास। हम इसे लोगों के लिए निशानियां बना देंगे और तेरे लिए भी। वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ा नुनशिज़ुहा। देख इनकी हड्डियों को हम कैसे इनको जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा। फिर इस पे कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। सर ये मंजर तो हजरत उज़ैर नहीं देखा है, हालांकि ये रोजाना हो रहा है।
انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں، ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے، کسی اور نے نہیں ہے۔ کیوں کسی معصوم دی جان لئیے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہ کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، ادھر کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ نہ ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بے شک۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر۔ علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا۔ پہلے صرف علم کی حد، یہ ہے آنکھوں کی حد۔ حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے، تو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ 2 واقعات تھے۔ ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا عروج تھا۔ پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ۔ اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، میں اس کو اگلی دفعہ ہی ڈسکس کروں گا۔ وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو
کاٹا, ان کا پورا کیما کیا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. تو اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے, محف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا تھا, پھر دوبارہ اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس اور اس کے اندر تمام چیزیں صرف 6 دن کے اندر پیدا کی ہیں. اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی ایسی کوالٹیز اللہ نے رکھی ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس ویڈیو کے اندر بھی یہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے عروج بخشا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.